آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا، ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کا دیدار نصیب فرما۔ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں، ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے پہ تبسم آ سکے۔ میرے مالک ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے جیسا تو چاہتا ہے۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ بڑی جلدی مجھے 11 بجے یہاں سے ہر صورت نکلنا تھا کہ میں آگے پہنچتا، لیکن وقت اب آپ کے سامنے ہے اور گھڑی میرے خیال سے 11:30 کو چھو رہی ہے، تو جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی جائے گی۔ جی حاضر بانیان مجلس کے آگے میں درخواست کروں گا، اس کے بعد لائٹ آنے کے بعد جب دوبارہ یہ سلسلہ ہو اور بتی جائے تو جتنی دیر لائٹ رہے اس سلسلے میں جنریٹر کو ممبر سے اگر دور رکھوا کے تار اگر کوئی لمبی پکڑ لیں تو وہ آسانی رہے گی۔ ہر جگہ پہ یہ قانون ہونا چاہیے، جتنی میری آواز سن رہے ہیں جنریٹر کبھی بھی بارگاہ کے قریب نہیں رکھنا، ڈسٹربنس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اجازت ہے میں نوکری شروع کر سکوں؟ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں میرے دامن میں۔ معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے نا، جن بزموں میں ہمارے نام لیے جاتے ہیں، وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔ جن بارگاہوں میں ہمارے نام لیے جاتے ہیں نا، وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفائیں بھر دیتے ہیں۔ ایک مشکل مضمون، جزاک اللہ، یہ بڑی مہربانی جناب، میری منت تسی مننی ہے۔ ویکھنونے جی میں بتی گئی کوئی نہیں۔ مجاز کو حقیقت بنا دینا، قرآن کریم کی ایک آیت کو لے کر بات شروع کر رہا ہوں۔ سورہ 3 کی ایک آیت پڑھی ہے، خالق ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بات شروع ہو گئی ہے۔ مجاز کو حقیقت بنانا، سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا اور آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان کام ہے، لیکن عنایت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے۔ توجہ ہے آپ سامعین کی؟ ایک باری بات سنو میں کیا آکھیا ہے۔ مجاز حقیقت بنانا آسان ہے، ستارے توڑ کے زمین پہ لانا آسان ہے، سمندر کوزے میں بند کرنا آسان ہے، لیکن انسان اور انسانیت بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ انسان خداوند عالم کی تخلیق کا وہ عجیب و غریب شاہکار ہے، ایک کو بند کرے، جسے خلق فرما کر خالق انسان نے، خالق لم یزل نے اتنے فخر سے ارشاد فرمایا کہ اس کے فخر کا عالم یہ تھا، زمانہ سن لے، انا خلقنا الانسان، اس انسان کو میں نے نہیں، اسے ہم نے خلق فرمایا۔ صبح دا ٹائم ہے تب معذرت جی میں قرآن چھیڑ بہت تھا، اور قرآن پڑھنے والے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں یہ بات کروں۔ وہ خالق ارشاد فرماتا ہے پھر ہم نے اس انسان کو خلق فرما کر اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی، اور پھر اختیارات کی قوت سے نوازا، تمام اختیارات سے نواز کر پھر ہم نے اعلان کر دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے ہدایت سبیل بھی کر دی ہے، چاہے یہ شکر کی راہوں پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، چاہے یہ کفر کی راہوں پر چل کر ناشکرہ بنے، لہٰذا ہم اس انسان کو اختیارات دیتے ہیں، یہ جیسے چاہے یہ ویسے اپنی زندگی گزارے۔ ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے پھر قیامت کا، اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آئے۔ جن وقت ویکھو میرے کو بہت گھٹ ہے مولا دی قسم، تو جڑی میں گل چھیڑ بیٹھا ممبر دی قسم باوضو کھلوتا میں کل صبح تک بھی پڑھتا رہا، تو انہوں دے خزانے کمی کوئی نہیں دیندے رہا سن تو میں پڑھتا رہا سن، لیکن میں اگلے 10 منٹاں دے وچ 12 منٹاں چ اپنا فضائل مکاؤنا بھی محسوس نہ کرو، تو جڑے آ سکدے ہو میں واری واری نہیں بولانا، امام حسین دے نام تے اگے آ ونجو، جڑے امام حسین دے نام تے آ سکدے تے جڑے نہیں آ سکدے بیٹھے رہن، انہاں نال میری گل بھی کوئی نہیں، جے تسی ان تھوڑا جہا سمٹ ونجو آ تے میرے واسطے گل کرنا سوکھا ہویا۔
इवें ज़रा बिला फसल दे मनण वाले बैठे हो, ज़रा कुंजी मंजो आ मन फैलाओ या बिखराओ ना लगे। हम इससे पूछेंगे अब बता तू किन राहों पर चलकर हम तक आया है। चाचा जी तू बंदा उनको नहीं आवन देना अगा, ठीक है। तो एक बंदा भी लगे सारे दी नजर पीछे बन गया। ये हजरत इंसान, ये माओ तीन का मजमुआ, ये आबो गिल का संगम, ये कुछ पानी और कुछ मिट्टी का पुतला, ये ज़मीन पे जाल बन के बिछ गया, ये आसमानों पे कमंदे डालने लगा। ज़मीन इससे न बची, पहाड़ इससे न बचे, हवा इससे न बची, फिज़ा इससे न बची। समंदर की हैबत नाकी को चैलेंज करके इसने उसकी मौज से मौज टकरा दी। इसने जव्वे फलक पर उड़ते हुए तायरों को ज़मीन पे बिस्मिल करके फेंक दिया। इसने हुबाब के दिल तोड़ दिए, हुबाब कहते हैं बुलबुले को। इसने आबे रवां की चादर तबाह कर दी। इसने कारे दरिया में छुपे हुए सदफ को लाकर सतह आप पे बेआबरू कर दिया। ये लोहे को आकाश पे उड़ा रहा है, ये मोती की आबरू को बचा रहा है, ये दाने को धरती से उठा रहा है, ये जर्रे का जिगर चीर के उसमें से एटम निकाल रहा है, ये ज़मीन को नाकाबिल रिहाइश समझकर चांद सितारों पे डेरे डालने जा रहा है। फरिश्तों में एक हलचल सी मच गई है जिसमें जिब्राइल इरशाद फरमा रहा है, फरिश्तों होशियार, ये जन्नत से निकाला हुआ फिर वापस आ रहा है। सामईन ग्रामी वेखो, 3 शेर पढ़सा 4 शेर पढ़सा हाथ मारसा तो निकल वैसा, तो क्या फ़ायदा उसमें। आपको इंशाल्लाह आज शरीयत और साइंस इकट्ठी सुनने को मिलेगी। साइंस का इंसानी नेचर में बड़ा अमल दखल है बाखुदा। फरिश्तों में हलचल सी मच गई है कि ये जन्नत से निकाला हुआ फिर जन्नत में वापस आ रहा है, रफ्ता रफ्ता जन्नत को लौट रहा है। आप देखें कि इंसान के पास किस चीज़ की कमी है। इसके पास खाने के लिए बेमिसाल खुराकें हैं, पहनने के लिए नौ बनो पोशाकें हैं, इसके पास बादा गुलफाम भी है और ज़्यादा आराम भी। हुण लफ्ज़ां दी तशरीह करा तो कहते वक्त बच्चे, तमाम तर चीज़ें इस तरक्की याफ्ता इंसान के पास हैं, बस सच्ची खुशी इसके पास नहीं है। बुजुर्गों जी ताईद की ने तो जुमला आदा पिया अपने मजमे ना ख्या जेड़े समझण में ना रलन, जेड़े ना समझण उन्होंने चुप रहना बनता, भावें चुप रहन उन्होंने तो गिला भी कोई नहीं। हर चीज इसके पास है, लेकिन आज का तरक्की याफ्ता इंसान चीख उठता है कि बिल आखिर मुझे चैन क्यों नहीं मिलता, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता, मुझे इत्मीनान। जुमला हाथ खोले चाचा जी हाथ चबया भी सही, मुझे चैन। ओ मुसलमानों याद रखना, बस जमाने वालों याद रखना, शिया सुन्नी भाई बैठ के एक ही घर में खुदा की कसम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि और उनकी औलाद का जिक्र करके तुम्हें ऐलान कर रहे हैं, तुम ठीक कहते हो तुम्हें चैन नहीं मिलता, तुम ठीक कहते हो तुम्हें सुकून नहीं मिलता, तुम ठीक कहते हो तुम्हें इत्मीनान नहीं मिलता, वो इसलिए कि हमें इन दौलत कदों में इंसान नहीं मिलता। तरीकत कदों में मिल के नारा है दरिया, तरीकत कदों में कुरान नहीं मिलता, मस्जिदों में दहशत गर्दी है, जिक्र रहमान नहीं मिलता। और मिले भी तो कैसे, जुमला आखा मिले भी तो कैसे मिले, क्योंकि मर्दों में रसूल का तरीका न रहा और औरतों में हुसैन की माँ का सलीका न रहा। खालिक ने फरमाया था कि हमने इसे आसन बनाया। सामईन ग्रामी कदर इंसान की आसन तरीन तख्लीक है आईफोन 13 प्रो मैक्स। को बंदा निकाल के दिखाए गलती। इंसान जब इतनी आसन तख्लीक कर सकता है तो जिसे वो आसन कहे वो कितना कीमती होगा। हमने आसन बनाया अवैध पे, लेकिन आज जिधर नजर उठती है ना इंसान की बस्तियों में, बेचैनी, बेसकूनी, बेइत्मीनानी, हर आंख अश्कबार, हर दिल बेकरार, हर दिमाग बदहवास, हर रूह सोगवार। हयात और उसकी बरनाइयाँ, जवानी और उसकी अंगड़ाइयाँ, हुस्न और उसकी हशरजाइयाँ, तमाम ज़िंदगी एक उम्र रफ्ता साज़ शिकस्ता। इंसान की ज़िंदगी एक भटका हुआ कदम बन गई है। इसे पता ही नहीं है मैं कहाँ से आया था, मैं कहाँ को जा रहा हूँ, मैं क्या करने आया था, मेरे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ शिया से बात नहीं, जिस मजहब का बंदा मेरे सामने बैठा है या जिस तक ये वीडियो पहुंचे उसे दावत फिक्र है। मजाक की बात है, बाहर से कोई बंदा यहाँ जिक्र में आए तो उसे राजी करें, उसे खुश करें, उसका दिल नहीं दुखाना।
اگر باہر سے آنے والوں کا دل دکھانا مقصود ہوتا تو حسین کبھی حر کو سینے سے نہ لگاتے. ارے شیعہ نہایت اسٹوپڈ قسم کا انسان ہے وہ جو آج کل تھڑوں تھڑوں پہ بیٹھ کے شیعہ سنی کی بحثیں کرواتا ہے. یار خدا کی قسم شیعہ سنی تو اسلام کے چہرے کی دو آنکھوں کا نام. ایک کے بغیر دوسری نہیں اچھی لگتی, دوسری کے بغیر پہلی نہیں سچتی. ڈاکٹر قلب صادق کا اتنا قیمتی جملہ کہوں کہ یہ بزرگ خدا کی قسم کھل اٹھے. فرما گئے تھے یاد رکھنا شیعہ سنی کے دشمن نہیں, سنی شیعہ کے دشمن نہیں, جہالت ان دونوں کی دشمن ہے. ہائے ہائے ہائے, ہر بندے سے بات. سوال سامعین گرامی قدر یہ ہے میرے معزز سامعین, ارباب ذوق, ارباب دانش, ارباب عزا, لفظ پہ توجہ. وہ کہتے ہیں میں نے احسن بنایا, ایتھے گل ہی کوئی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون ہیں جسے اس نے احسن بنایا. جسے وہ احسن بنائے وہ ایسا نہیں ہوتا, اور جو یہ ہے یہ وہ نہیں جسے اس نے احسن بنایا. بات کہاں گم ہو گئی؟ اگر ہم قرآن کریم کی اگلی آیت تلاوت کرتے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا. وہ خالق فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, پھر فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. پہلے ہم نے آسن بنایا, پھر ثم رددناہ, پھر پلٹا کر اسفل سافلین, بدترین شکل میں پیش کیا. نہ اس کے اچھے ہونے کی کوئی حد ہے, نہ اس کے برے ہونے کی کوئی حد ہے. ہم تمہیں دنیا والوں دونوں صورتیں دکھاتے ہیں, یہ اچھا بھی بہت اچھا ہے, یہ برا بھی بہت برا ہے. خدا کی قسم جب یہ برا ہوتا ہے نا, جب یہ برا ہو جائے تو حیوان اس سے شرمانے لگتے ہیں, پرندے اس سے گھبرانے لگتے ہیں, جانور کو اس سے خوف آنے لگتا ہے. کھڑے ہو کے بندہ سوال کرے علی عباس عسکری انسان سے حیوان کیوں شرماتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں. انسان سے حیوان اس لیے شرماتے ہیں انکل جی, شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں, چیتا صفاق ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں, بھیڑیا خون آشام ہے لیکن بھیڑیوں کے لیے نہیں, سانپ زہریلا ہے لیکن سانپوں کے لیے نہیں زہریلا. تو نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ سانپ نے سانپ کو ڈسا اور سانپ کے ڈسنے سے سانپ مر گیا. تمام دوسروں کے لیے زہریلے, خون آشام, اور خدا کی قسم یہ اس قسم کے وحشی ہیں. لیکن انسان جب اسفل السافلین اور بری منزل پہ آتا ہے تو اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے, یہ اپنے ہی بنی نو کی ہڈیاں چباتا ہے, یہ اپنے ہی گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دفن کر دیتا ہے. جب یہ برا ہو جائے تو اس کے برے ہونے کی کوئی حد نہیں. لیکن پھر خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے جب یہ اچھا ہوتا ہے نا تو کبھی شہ سوار برق رفتار ہوتا ہے, کبھی انجم شکار ہوتا ہے, کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے, کبھی حد چوے جڑے سمجھو, کبھی ارتقاء کا پروردگار ہوتا ہے. بلند ہوتے 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 بھائی وجی اتنا بلند ہو جاتا ہے یہ حضرت انسان کہ وہاں سے آگے وہ منزل آ جاتی ہے اس انسان کی بلندی کی کہ جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے. جہاں سے آگے ہاتھ تلے نہ کرے, ہاتھ اونچے رکھا ہے تو گل سنو, جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے. کبھی حیوان شرمانے لگتے ہیں, کبھی فرشتے سجدہ کرنے لگتے ہیں. احسن تقویم اور اسفل سافلین کو انسان دو ناموں میں تبدیل کر دیتا ہے. سمپل سی بات ہے, ایک کو یزید کہتے ہیں, دوسرے کو حسین کہتے ہیں. ٹائم دسیں کاظم, ایک کو یزید کہتے ہیں, اچھی بولو 33, جلدی کریں مل کے یک زبان. ایک کو یزید کہتے ہیں, پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ایک لفظ بھی قرآن سے ہٹ کے کہوں تو ممبر سے نیچے اتار دیجیے. ارے قرآن سے بڑا پلیٹ فارم دنیا میں ہے ہی نہیں, قرآن سے اچھا پلیٹ فارم دنیا. صاحبان نے ممبر کیا کہ یہی تو گزارش ہے, ارے بات قرآن سے کریں. سب دل جان خدا کی قسم رہی برابر بھی مقصود. شیعہ ناراض ہو بھی جائیں تو چلو گھر کے احمد نہ منا لے, اہل سنت یا دوسرے مکتب فکر کے جو یہاں آئیں ان کا دل دکھی نہیں کرنا, کیونکہ وہ جناب سیدہ کے مہمان ہوتے ہیں. اور قرآن سے بات کرنا مشکل ہے لیکن قرآن میں ہر بات کا حل ہے. اور علی عباس عسکری جیسا نالائق اسٹوڈنٹ کبھی بھی قرآن سے بات کرنے کا رسک نہ لیتا, لیکن جس دن سے ہمارے بھائیوں نے کہا ہے نا کہ بس ہمیں قرآن کافی ہے, ہم نے سوچ لیا ہے ولی کی شان ثابت کرنی ہے تو قرآن سے کرنی ہے. بات سامعین میری سمجھ آ رہی ہے؟ سر جی میں کل سندھ سکھر چھٹو رہے ہیں اپنے پیر تے گڈی ٹور کے, کچھ میں ٹوری ہے تو کچھ میرے براٹ ٹوری ہے. میرا سفر آئی دا ڈھیر سارا لمبا بھی, جتنی نوکری ہوئے اس نے قبول کرے. ٹھڈ کے جانتے میرا دل کو نہیں, لیکن میں گھڑی دیکھ رہا. اللہ نے نا بقول فلاسفرز کے انسان کو عناصر اربع کا مجموعہ بنایا. تھوڑی سی آپ کو
اس طرف بھی لے کے چلتے ہیں. آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ان 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے انسان. لیکن ضروری نہیں جو انسان ہے اس میں انسانیت بھی ہو. کرما لے بیٹھے ہو، یہ ٹر گئے ہو. ارے انسان اور چیز ہے، انسانیت اور چیز. ایک ہائے 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 کیا مصرع تھا غالب کا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. غالباً غالب کا ہی ہے. ضروری نہیں انسان ہر جو ہے اس میں انسانیت ہو. بھائی مجھے دیکھیے گا میرے محترم، بڑی قیمتی بات کر رہے ہیں. انسان میرے بھائی اور چیز ہے، انسانیت اور چیز ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا سے انسان بنتا ہے، انسانیت نہیں بنتی. انسانیت کے اور عناصر ہیں، جیسے یہ 4 عنصر ہیں نا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ایسے انسانیت کے بھی کچھ عناصر ہیں. وہ صرف محسن انسانیت نے بتائے. محسن انسانیت سرکار رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ. پہلا عنصر انسانیت کا جس کا نام ہے حکمت، عفت، عدالت، شجاعت. یہ 4 چیزیں مل جائیں تو کہلاتی ہے انسانیت، اور جو ان 4 چیزوں کو اعتدال پہ رکھ کے اپنی جان دے وہ کہلاتا ہے شہید انسانیت. کڑی سونی نمی نمی داد آندی پئی خدا دے. اتھے ہن کے میں کشتی کرا انہاں نال داد لاون واسطے، یا یہ کہ پباں پار چوی کے کناتاں پٹ چھوڑن بول بول کے. یہی تو مجلس حسین کا مقصد ہے کہ کچھ رونق بھی لگ جائے، کچھ علی علی بھی ہو جائے، اور کچھ میسج بھی کنوے ہو جائے. جو آپ اٹھ کے داد یہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں بارگاہ میں رہ جاتی ہے. نہ ذاکر اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، نہ آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. میں تو ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ داد میرا ٹارگیٹ ہی نہیں ہے. داد والا لالچ وہ بتی اپنے اندر سے مار دیا ہے خدا کے. بڑی ڈھیر دادیں لی ہیں مولا کی قسم. ہوں تھی میں 5 منٹ دو تو میں پباں تے چا لوا، لیکن ہوں گل ایک ایسی چھیڑ بیٹھا کہ وہ ہے دوسرے پاس. پہلا عنصر ہے انسانیت کا حکمت. حکمت کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھیا ہے، مولا دا واسطہ نے گل او کھوندی پئی ہوں. حکمت اشیاء کی حقیقتوں کو ویسے سمجھنا جیسے انہیں بننے والے نے بنایا ہے، اسے کہتے ہیں حکمت. جوانی مانو. اور حکیم بھی تو حکمت سے نکلا ہے. بعض بندے سمجھتے ہیں دوائیں بیچنے والا حکیم ہوگا. دوائیں بیچنے والے کو حکیم نہیں کہتے، وہ طبیب ہوتا ہے، طبابت کرتا ہے. حکمت اور چیز ہے، حکیم اور ہوتا ہے. اگر دوائیں بیچنے والے کو حکیم کہتے ہیں تو قرآن حکیم کا کیا مطلب ہوا؟ اور میرے سامنے ڈیرے دار پنچایت والا مجمع بیٹھا. حکیم بھی حکمت سے نکلا ہے. حکیم کا فلسفہ پورا پڑھ لینا، تعریف اگر یہ نکلے تو علی عباس کو دعا کرنا، اور اگر یہ تعریف نہ نکلے تو پھر میں حاضر ہوں. لیکن جو سمجھے مجھے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے. حکیم کسے کہتے ہیں؟ وجی صاحب التشبہ بالالہ بقدر الامکان. حکیم اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن اشیاء کی، چیزوں کی حقیقتوں سے اتنا واقف ہو کہ اگر کبھی بیان کر دے تو اس پہ اللہ ہونے کا شک ہو جائے. میں خدا کی الوہیت کا قائل ہوں. سب سے پہلے بات کروں گا پہلے خدا، پھر مقام سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مقام امامت. خدا وہ ہے جسے 14 معصومین سجدہ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہی 12 اثنا عشری جعفریہ عقیدہ مذہب کا عقیدہ ہے. اس ٹریک سے نہیں ہٹنا، باویں جو مرضی کرو. یہ نظریہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ ہے جسے یہ بھی سجدہ کرتے ہیں. میرے معصومین کی آپ ہسٹری نکال کے، امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر دیا، میرے مولا علی نے سجدے میں سر دیا. میرے امام اور میرے معصومین کی کیسی کیسی تبلیغات ہیں اس دین کے لیے. اب یہاں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اگر آپ بن کر وہ اس دوسری وے میں چلے جائیں تو معذرت کے ساتھ کہتے ہیں خطرناک دشمن سے زیادہ عقل مند، دشمن سے زیادہ خطرناک نادان دوست ہوتا ہے. آپ کا بے وقوف دوست جو ہے نا وہ آپ کے عقل مند دشمن سے بھی زیادہ خطرناک. مجھے گلا دوسروں پہ نہیں ہے، وہ تو چلو ہیں ہی علی کے دشمن. یہ جو اپنے بن کے علی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں نا، گلا ان پہ.
چھوٹا منہ بڑی بات ہے تو ناراض نہ ہونا. آگے چلتے ہیں جناب, آگے چلتے ہیں. ڈھیر پڑ گیا میں, راضی رہے, شاید میں صاحب نہ پڑھا, راضی رہے پہ. حکیم, کبھی اللہ ہونے کا شک ہو جائے. میں نے کب دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہونے کا شک کبھی کسی پہ تاریخ میں ہوا ہو. ویسے تو سقراط و ارسطو کو بھی دنیا نے خدا ہونے کا شک ہو گیا, یہ کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے. حکیم کا تو چلو نشانی, انکل جی میں نے کیا ہے پہ نشانی یہی. میں نے پھر قرآن کھولا, قرآن نے کہا کامل نفوذ ڈھونڈو. کامل نفوذ کون ہے؟ انبیاء, رسول اور معصومین. لما اتیتکم من کتاب و حکمت, جب میں تمہیں کتاب حکمت دے کر بھیج دوں تو کتاب حکمت, حکمت کی کتاب انبیاء, رسول اور معصومین لائے ہیں. مجھے پتہ چل گیا ڈھونڈنا آسان ہے, اب انبیاء, رسول اور معصومین میں سے ہی حکیم کوئی نہ کوئی ملے گا. پھر میں نے اور نظر دوڑائی تو مجھے سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت کا ہی ایک پروردہ مل گیا. 36 ہجری جمعے کا دن, کوفے کی مسجد میں ممبر پہ علی. آئے ہائے, تمام تاریخ عرب نے دیکھا کہ ایک حکیم تھا جو نہ کسی سائنس لیب میں گیا, نہ کسی یونیورسٹی میں گیا, خدا کی قسم نہ اس کے پاس دوربینیں ہیں نہ خوردبینیں ہیں. وہ مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا تھا, اس زمانے والوں جو نہیں جانتے ہو وہ جان لو, جو جان گئے ہو وہ پہچان لو. ہم مشیاء کی حقیقتوں کو جانتے ہیں, باب العلم نے مدینۃ العلم کو عطا کیا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو میں اعلان کرتا ہوں, سوال کرو, سوال کرو. وہ اس لیے کیونکہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دے. آئے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیسے پرندہ اپنے بچے کے گلے میں خوراک اتارتا ہے. تمام تاریخ عرب نے دیکھا. چاچا جی میں نے ویکھیا ہے, مولا دنا نے ڈاڈی گل ہو گئی. تمام تاریخ عرب نے دیکھا. ہن اتدا نظم بھی پڑھ ونجنا وجی برا گل نہیں بندی, گل ہوندی ہے, بات قرآن سے ہوتی ہے, بات کہنے کے لیے بھی تو جگر لگتا ہے. یہودی کھڑا ہو گیا ایک عالم, اس نے کھڑے ہو کے علی سے سوال کیا. چشم انسانیت نے نہیں دیکھا, مورخ کے قلم میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ لکھ سکے کہ سوالی نے علی سے سوال کیا ہو اور علی نے اسے خالی واپس بھیجا. سر جی مورخ کے قلم میں جرت ہی نہیں ہوئی. تو ان بھی بڑی جلدی آئی, معذرت چاہیے, چنگے بلے گھابرے بدے اور میرے قلم گل نہ آؤ. سوال کرنا چاہتا ہوں, فرمایا کر. میں تو ممبر پہ بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ تم مجھ سے سوال کر. یا علی آپ کے خدا کی سب پہ نظر ہے. ابھی میں نے کہا ہے نا, انسانیت کا عنصر ہے عدالت. اگر وقت بچا تو عدالت والے عنصر پر آ کر بتاؤں گا کہ عدل کیا ہوتا ہے. خدا عدل کرتا ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا جہاں وہ ڈیزرو کرتی ہیں. اگر اس نے علی کو شان اتنی دی تھی تو اس نے علی کو دشمن بھی ایسے ہی دیے. اور تیرے میرے دشمن اور علی کے دشمن برابر ہوں گے. یہودی کھڑے ہو کے علی سے کہتے, اب علی کے سامنے تو چالاکی ہو نہیں سکتی. انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا, یا علی آپ کے خدا کی سب پہ نظر ہے؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں میرے خدا کی سب پہ نظر ہے. واقعی یا علی آپ, اب تیزی, یا علی آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے. سر کیمرہ مین اتھے رکھنا ہے کیمرہ, بندہ دسنا ہے جڑا ہاتھ نہ چاہے موڑ میں آ کے وہ کول اسن تسلی دے سا. یا علی آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے. اب اس نے سوال بدلا تو علی نے خیرات کی نوعیت بھی بدل دی. فرمایا میں کہہ رہا ہوں ایک چیز ہے جو میرا خدا نہیں دیکھتا. اب مجمع میں کوہنیاں چلیں, اب چٹکیاں بجیں, یہ علی نے کیا کہہ دیا؟ ایسی چیز کیا ہے جو خدا بھی نہیں دیکھتا؟ کہ بلا سینہ اتھر پہ 3 مرتبہ میرے مرشد نے ہاتھ مار کے فرمایا, اے یہودی عالم سن, سمجھ, یاد رکھ, میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. بہو ناشتہ لیٹ کرائے. میں علی, تشریف رکھیے جزاک اللہ جوان, میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. اچھا دشمنی کی حد یہ ہے, ایسا سٹوپڈ آدمی میرے مولا کے سامنے آتا تھا, ایسی گری ہوئی خدا کی قسم بے ضمیر آدمی. اب اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ ایک شخصیت بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ مجھ سے سوال کرو. سوال میں مانگنا بھی آتا ہے, سوال میں پوچھنا بھی آتا ہے. علی سے اچھا کلام کون کرے؟ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا, مالک ان کو سلامت رکھے.
فرماتے ہیں علی کے علم کا اندازہ نہج بلاغہ سے نہیں لگانا. نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں، نہج البلاغہ تو سید رضی کے کشکول کا نام. وہ جنہوں نے لکھی. خدا کی قسم مولا منتخب کریں تو صحیفہ سجادیہ جیسی کتابیں لکھی جاتی ہیں. سرکار منتخب کریں تو سید رضی دنیا میں آتے ہیں. جیسوں کی سفارشیں میری مخدومہ کریں اور ان کو طالب علم رکھا جائے. سر جی علی کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو اعلان سلونی سے لگانا. سوال کرو میں تمہیں زمینوں کی راہوں سے بہتر آسمان کی راہیں بتاتا ہوں. ایک پرسنالٹی یہ کہہ رہی ہے اور کمینگی کی صرف حالت. ٹریجڈی یہ ہے سامعین گرامی شیعہ سنی بھائیو، المیہ یہ ہے کہ ایک شخصیت تمہیں آسمان کی خبریں دینا چاہ رہی ہے، سامنے منافق کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے یا علی مجھے بتائیں میری داڑھی کے بال کتنے. اب جو جواب نہ دے سکے وہ علی نہیں ہوتا. فرمایا کرما لے جے تین میں 10 بھی چھوڑنا بھی تیری داڑھی دے وال کتنے تے تو گنن بھی لگ پویں تے کوئی ایک وال بھی اتنا تلنا ہو گیا تو ود تیرا وہ نتیجہ وہ نہ نکلیا جیڑا میں تین دسیا یا میں تین دسنا. ایک وال بھی اتنے تلے ہو گیا تو گنتی خراب ہو گئی تو بندیاں بچ وہ آکھ دا پھر سنجی علی دا علم ٹھیک نہ آئی. فرمایا تن میں اے تا نہ دسدا بھی تیری داڑھی دے وال کتنے، لیکن اے تن یقین نال دسدا تیرے ہر وال تے شیطان بیٹھے. گل سمجھ آندی پئی ہے؟ میں ہن تک شعر نہیں پڑھیا، بندے سمجھ دین میں صرف شعر پڑھ لینا. 11:47 ہو گئے. تیرے ہر بال پہ شیطان، بس ہر بال پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. دوسرا سوال یا علی بتائیں زمین و آسمان کی تخلیق. دوسرا سوال یا علی قرآن میں سب کچھ ہے. فرمایا سب کچھ ہے. خدا کی ذات نے قرآن میں سب کچھ رکھ دیا، ایک چیز ہے جو قرآن میں نہیں. کیا؟ فرمایا قرآن میں جھوٹ نہیں. یا علی فرمایا یا علی بتائیں زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ کیا. اہم ترین سوال ہے تمام گفتگو کا محور و مرکز اور نقطہ مرکز. زمین و آسمان کیسے بنے؟ فرمایا سن فخلق مادة مثل السماء والارض ثم نظر الیها نظر الهیبة فصار ما انت ثم نظر الى الماء فغلائے وزبد ودخان. جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمانا چاہا تو پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا، اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ جلالت الہی سے پانی ہو گیا. اس پانی کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ ابلنا شروع ہوا، اس سے بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی. بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا، جھاگ سے زمینوں کو بچھاتا گیا. جھاگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو خدا کی ذات نے جانداروں کے لیے حیات نشو و نما لینی شروع کر دی. اس نے پہلا آسمان بنایا جس کا نام ہے برقیہ. ذرا ہاتھ چویا ہے جڑے 8ویں تو اتنے طالب علم جڑے 8ویں تک پڑھیں، چلو تسی 2-3 ہی سمجھو تو میں راضی ہوں. بابا خدا دی قسم پڑھا راضی. البرٹ آئنسٹائن ایک تھیوری لے کر آیا تھا. سامعین گرامی قدر آج بھی اس دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے. سب سے بڑا سائنسدان آج تک مانا جاتا ہے. تھیوری لے کر آیا تھا، مصائب نہ پڑھو سا، تھیوری لے کر آیا تھا. آج بھی دنیا اتنا بڑا سائنسدان ہے کہ یہاں تک خبریں ملتی ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا دماغ چوری کر لیا گیا تھا. تھیوری جناب یہ تھی جڑے 8ویں تک دے طالب علم سے جائیں، بٹن پش کریں اور اچانک روشنی. آخر اس کی رفتار کتنی ہے؟ فارمولے کا رزلٹ یہ تھا E=mc². روشنی کی رفتار ہے 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر. اسے انگریزی کی اصطلاح میں لائٹ ایئر بولتے ہیں اور اردو کی اصطلاح میں نظر کا فاصلہ بولتے ہیں. جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کرے وہ کہلاتی ہے نظر کا فاصلہ. علی نے آج سے 1400 سال پہلے کا یہودی سن اللہ نے پہلا آسمان بنایا، اس کا نام ہے برقیہ. پہلے آسمان کا فاصلہ پہلی زمین سے 500 سال کی نظر کا فاصلہ. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو.
پہلے میٹر بنایا، نظر ہیبت ڈالی، جلالت ہیبت ڈالی، ابلنا شروع ہوا، بخارات اٹھے، جھاگ پیدا ہوئی، بخارات سے آسمان بنے، جھاگ سے زمینیں بنی، پہلا آسمان بنایا اس کا نام ہے برقیہ، اس کا فاصلہ پہلی زمین، جلدی 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 کرے آئے مولا دا واسطہ نے جلدی کرے آئے میرے نال بجو جی میں ٹرتا پیا، پہلا آسمان بنایا اس کا نام ہے برقیہ، اس کا فاصلہ 500 سال کی نظر کا، اللہ نے دوسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے قیدون، اللہ نے تیسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے معون، علی فرماتے ہیں اللہ نے چوتھا آسمان بنایا اس کا نام ہے فیلون، اللہ نے پانچواں آسمان بنایا اس کا نام ہے مسیرہ، اللہ نے چھٹا آسمان، فاصلہ 500 سال کی نظر کا چل رہا ہے، اللہ نے چھٹا آسمان کاظم بنایا اس کا نام ہے خالصہ، اللہ نے ساتواں آسمان بنایا اس کا نام ہے عروس، علی فرماتے ہیں ساتویں آسمان سے اوپر ہے مقام مرحوسہ، اس کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر ہے جنت الماوا، اس کے اوپر ہے حجاب الحمد، اس کے اوپر ہے حجاب المجد، اس کے اوپر ہے حجاب کبریا، اس کے اوپر ہے حجاب جبروت، اس کے اوپر ہے حجاب ملکوت، اس کے اوپر ہے حجاب العزت، اس کے اوپر ہے حجاب العصمت، اس کے اوپر ہے حجاب رضا، اس کے اوپر ہے حجاب حیا، علی فرماتے ہیں اس کے اوپر ہے کرسی، اور کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معلی جہاں میرے رسول کی جوتیوں کو عرش کا تاج بنایا گیا۔ مل کے بولو نعرہ حیدری، تاج بنایا گیا۔ جملہ آنکھاں توجہ ہے، حکیم کی نشانی کیا تھی؟ کون تھا حکیم جو بیان کرے تو اس میں کیا شک ہو جائے؟ کیا کہ یہ انسان نہیں خدا ہے؟ حکیم ہو بیان ایسے کرے کہ اس پہ شک پڑ جائے کہ یہ انسان نہیں یہ تو خدا ہے۔ حکیم کی نشانی تھی کہ بیان ایسے کرے اس پہ شک پڑ جائے کہ یہ انسان نہیں یہ خدا ہے۔ علی نے فلسفہ مکمل کیا تو یہودی کپنا سینہ پیٹ کے کہتا ہے زمانہ سن لے، اگرچہ میں مسلمان نہیں لیکن اس بیان کرنے والے نے ایسے بیان کیا ہے مجھے شک پڑ رہا ہے یا تو یہ دنیا اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے ہاتھوں سے بنائی۔ ارے یا تو اس کے سامنے بنی ہے یا تو اس نے علی کو ایز امام کسی دن نہ سٹڈی کرنا۔ کھولو گوگل، خدا کی قسم ہر بندے کے ہاتھ میں، چھڑواؤ ہفتے کے لیے ٹک ٹاک جیسی بیماری سے اپنی جان، مولا کا واسطہ، اور نکلو خدا کا واسطہ آگے گوگل کھول کے دیکھو۔ جب سے گوگل صاحب تشریف لائے ہیں کتاب کی قید ہی بند ہو گئی ہے۔ اٹھا کے علی کو ایک ایز اے سائنٹسٹ پڑھو کہ علی کون تھے۔ ایک جملہ ممبر پہ غالباً 3 سال پہلے مجھے ہو گیا اور میں نے کہہ دیا، آج تک اس کا خمار موبائل سے ہے بھائی مولا دا واسطہ نے، ایک خمار ہے اس کا میرے اندر، خدا کی قسم یہ دنیا کے تمام علماء اور تمام سائنٹسٹ اپنے علم کا جز کیا کل ملا کر دن رات ایک کر کے، خدا کی قسم ایکسپیریمنٹ، سائنس لیب، فزکس، کیمسٹری، کیا کیا چیزیں ملا کر ذرے کا جگر چیر کے ایٹم نکال کے علم نجوم، چاند سے آگے سورج تک جانے کی تیاری میں جب خلاؤں میں پہنچ کر اپنی آخری منزل پہ جاتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں علی پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ پہلے سے پہلا عنصر ہے حکمت، دوسرا عنصر ہے عدالت۔ عدالت عدل سے نکلا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں عدل انصاف، عدل بھی عربی زبان کا لفظ ہے، انصاف بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن کسی بھی زبان کے 2 لفظ مکمل طور پر ہم معنی نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ عدل نکلا ہے نصف سے، چیزوں کو آدھو آدھ کرنا، بے شک کمی ہے، بیشی ہے، زیادتی ہے، جو بھی ہے ہاف ہاف کر دو۔ مثال کے طور تے وجی برادہ 70% بن دے 70 روپیے انہاں بڑھ دین 3 میرے بن دین ود بھی 50-50 کرو باویں زیادتی ہوندی ہے، اسے کہتے ہیں انصاف۔ ٹھیک ہے، یہ نصف سے نکلا ہے۔ عدل مقابلے میں ہے ظلم کے۔ وضو شیء فیہ علی محل غیرہ ظلم، کسی بھی چیز کا وہاں ہونا جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم ہے، اور کسی بھی چیز کا وہاں ہونا جہاں اسے ہونا چاہیے یہ عدل ہے۔ خدا عدل کرتا ہے، اگر کوئی جہنم ڈیزرو کرے جتنا دولت مند ہے اسے جہنم بھیجے گا، اگر کوئی جنت ڈیزرو کرے چاہے جتنا بھی غریب ہے اسے جنت بھیجے گا۔ اسی لیے تو اصول دین میں عدل ہے، انصاف نہیں ہے۔ اگلا جناب عنصر ہے شجاعت۔ شجاعت پتہ کسے کہتے ہیں؟ بعض بندے سمجھتے ہیں جی یہ چانڈ تراٹ مکہ پستول تلواراں تے دور ٹر گئے، اب زبان سے وار کرنے کا زمانہ ہے۔
گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ سر جی ایک اردو کا بڑا اچھا رائٹر گزرا تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک آدمی کا مرنا تو موت ہے لیکن 100 آدمیوں کا مرنا مذاق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتنا ناقابل برداشت زمانہ آ گیا کہ انسان کی جان کی ویلیو ہی نہیں رہی۔ کل ہم سندھ میں تھے، خدا کی قسم سیلاب کا پانی دیکھ رہے تھے اور ان علاقوں سے گزر رہے تھے جن علاقوں میں ہوئی ہیں تباہیاں۔ مولا فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ راشن جو ہی تھمایا گیا سیلفی کے ساتھ، جو مر رہا تھا بھوک سے غیرت سے مر گیا۔ بیٹھا ہے کوئی مجمع میں؟ عزت حسین کی قسم، میں اپنے والد صاحب بابا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وجی بھائی میرے بزرگوں کے الفاظ تھے، امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ ہمارے گھر کا چولہا ان کی وجہ سے جل رہا ہے۔ اور ناراض ہوں تو معذرت، لیکن یہ باتیں مجھے کرنی ہیں لمحے واسطے، ایک لمحے واسطے۔ یہ دیکھیے قدرتاً ہم وہاں سے گزر رہے تھے، ہم وہ تمام تباہیاں دیکھ رہے تھے، تو اتفاقاً مجھے ایک جملہ، تخلیقی ذہن کا مالک ہوں تو کچھ نہ کچھ آ گیا۔ سر جی آج کل کے دور میں سب سے جو قیمتی چیز ہے نا، میں نے اپنے عملے سے کہا کہ مجھے بتائیں اس زمانے میں سب سے قیمتی چیز اور سب سے سستی چیز۔ انہاں دے کل جواب نہ آیا تھا، میں دینا پہ۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، نظر دوڑا کے دیکھ لینا، 2022 چل رہا ہے، آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا اس وقت سب سے قیمتی چیز کا نام انسان ہے۔ ناراض نہ ہوا تو جملہ آکھا، سب سے قیمتی چیز کا نام بھی انسان ہے اور سب سے سستی چیز بھی انسان ہے۔ ارے بندے مارنے کو شجاعت نہیں کہتے، انسانیت کا عنصر ہے شجاعت، بندے مارنا شجاعت نہیں ہوتی۔ بندے مارنا کب شجاعت ہے؟ شجاعت کا پورا فلسفہ پڑھ لیں، یہ بھی تعریف نہ نکلے تو علی عباس کا گریبان حاضر ہے کہ بلا خون کا پیاسا دشمن زمین پہ گرا ہوا ہے اور نہتا ہے اور تو نے اس کے ادھر تلوار رکھی ہوئی ہے، اس وقت اسے مارنا شجاعت نہیں، زندہ چھوڑ کے علیحدہ ہو جانا شجاعت ہے۔ میرے جانے کے بعد سوچی میں نے گھنٹہ تیرا کیسے سر کھایا ہے، ورنہ یہ سارا دن مجلس تو ہوتی رہے گی۔ گیا میں، اس کی دلیل بھی آپ کو مولا علی کے گھر میں سے ملے گی۔ پتہ نہیں کون سی جنگ تھی جس میں ایک ملعون تھا لشکر میں اس وقت، اور اس کی زبان کے لفظ تھے کہ اگر سب کو مار رہا ہوں علی کیوں نہیں مل رہے، علی مجھے ملیں گے تو یہ خطی نیزہ میں علی کے سینے میں ماروں۔ نعرہ تکبیر بلند کر کے میرے مولا سامنے آئے، فرماتے ہیں ہماری عادت ہے ہم پہل نہیں کرتے، تو نے پہل کی ہے تو تجھے جواب ملے گا۔ یہ کہہ کے پینترے کے رد و بدل سے اسے زمین پہ پھینکا، پھینک کے یہاں اس کے تلوار رکھی۔ کائنات آدم و عالم میں تاریخ حرب و ضرب میں پہلا کمانڈر ان چیف ہے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا، جس کا نام ہے علی، جس نے خون کے پیاسے دشمن کے گلے پہ تلوار رکھ کے پوچھا بتا تیری آخری حسرت کیا ہے۔ اب جو نیچے تھا میرے بھائیوں اسے بھی پتا تھا کہ اوپر علی ہے، اس نے ہاتھ مان کے کہا سرکار میں بہادری تو دیکھ چکا ہوں، میں شجاعت دیکھنی چاہتا ہوں، آئے ہاں میں کریمی دیکھا۔ پر میں مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا اپنی تلوار مجھے دے دیں، تلوار مجھے دے دیں۔ تلوار گال تھوڑی اتو ٹپ گئی ہے، کر مالوں تھوڑا باہر روڈ تے بھیڑ ہوئے، تسی اپنی داتری کسن نہ دیو، عزت حسین دی قسم ہے، تسی اپنی داتری کسن نہ دیو۔ میرے مولا نے ایسے کیا، ایسے، وہ تلوار دور جا کے گری، دوڑا دوڑا گیا، علی کی تلوار اٹھائی۔ اب علی نہتے اور اس کے ہاتھ میں وہ صاحب اسلحہ، وہ صاحب ہتھیار، علی نہتے ہیں، تلوار لے کے علی کے سامنے آیا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ارے علی کی تلوار تو زندگیاں بانٹنے آئی تھی، یہ کیا میرے مولا نے، یہ چھٹ گئی تو گر گئی، ہاتھ میں رکھتے تو اس کی گردن اڑ جاتی، وار تو علی نے کر دیا، کام ہو گیا، کفر کٹ گیا، انسان بچ گیا۔ فرمایا یہ ہے علی کی تلوار جس پہ اخلاق محمدی کی سائیکل چڑھی ہے۔
آخری جملہ علی عباس عسکری کے فضائل ختم اور میں گیا. مصائب میرے بات پڑھنے والے بہت اچھے اچھے چہرے اور یا علی مدد. کوئی داد کی امام حسین شہنشاہ بادشاہ نے کمی نہیں چھوڑی. یہ جو داڑھی اتر رہی ہے ابھی یہ بھی نہیں اتری تھی تو جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں سخی حسین کا ذکر کر کے آ گیا. کوئی رئی برابر بھی تیری داد سے بڑا نہیں ہونا یا تیری چپ سے چھوٹا نہیں ہونا. اوقات سے زیادہ جہاں بندے کو 5 روپے چاہیے ہوں اور اسے 50 روپے مل جائیں تو 51 روپے لینڈ دی ضد کرے سی. اتنی تو خواہشیں ہی نہیں تھیں, اتنی وشیز اور اتنی تمنائیں, اتنی آرزویں, اتنے خواب ہی نہیں تھے جتنا مولا نے نواز دیا. بس تو مسکرا کے ویکھ میری گل ہو گئی تے میں گیا. امام زمانہ دی عزت دا واسطہ گل نہ ضائع کریں. علی علیہ السلام کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا. میرے مولا واپس آئے تو چند دوستوں نے پوچھ لیا یا علی یہ آپ نے کیا کیا. کیمرہ مین جے بیٹھیں تو کیمرہ پھرن بندہ دے سن من جڑا چپ ہے تو میں دے سر تے ہوسا تو اس کو لوا کے میں ہلا سا جلا سا دی کم از کم نبض ٹٹول سا بھی کرما لیا. تو جوندا ہی بیٹھا ہے تو چپ کیویں کر گیا میں یا ناشتہ کیتا ہی نہیں کیتا کرما لیا. تاریخ کہتی ہے علی واپس آئے تو لوگوں نے علی سے سوال کیا یا علی کلمہ تو اس نے پڑھ لیا, مسلمان تو وہ ہو گیا, لیکن یا علی کائنات تو حرب و ضرب میں ایسے کوئی کرتا ہے. یا علی اپنی تلوار اسے دے دی. یا علی وہ حملہ بھی تو کہا ہے. یا علی نہیں آیا وہ بندہ مجلس میں جس نے ہاتھ اٹھا کے والی نجف کا سلام اور علی عباس کو دعا بھی نہیں کرنی. داد پہ آ تو اٹھ کے بول داد تھوڑی ہے میں دعا مانگ رہا ہوں وہ دے اور میں جا رہا ہوں. یا علی تلوار کیوں پھینکی. عزت حسین کی قسم جمال کے رخ پہ جلال آ گیا. گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. سوال کرنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے والی نجف نے مسکرا کے فرمایا یاد رکھنا موت تو علی کو قبول ہے لیکن اپنے دامن سخاوت پہ علی دھبا برداشت نہیں کر سکتا. اور علی کی مجبوری تھی, میں کیا کرتا, وہ پہلے قاتل تھا پھر سوالی ہو گیا. دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی, یہ شان سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. بس 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 بھائی کو کفن مل جاتا, بہن کو چادر مل جاتی. 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں اذان عصر سے کچھ لمحے قبل کم تعداد میں چند سیاہ رنگ کے خیمے, ان خیموں کے باہر ایک ضعیف زخموں سے چور قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا تھا اور بالکل اکیلا رہ گیا. میر انیس کا مصرع ہے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. ایسے عالم میں بیٹھے ہیں یا اچانک کسی نے شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ تیری بیمار بیٹی کا قاصد آیا. بڑی جلدی 1 گھنٹہ 10 منٹ تک یہ میرا مضمون جاتا ہے. 50 منٹ کا میں نے اس محرم میں پڑھا ہے مولا کے. 45 منٹ تک تو میں یہ آپ کے کوٹ مومن میں اشرہ پڑھتا رہا ہوں, یہاں پہ میں نے پڑھا. میں تو اگلے 1 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑا. تیری بیمار بیٹی کا قاصد تڑپ کے اٹھے. اکبر کی برچھی, اصغر کا تیر, قاسم کے ٹکڑے, اون محمد کے ارے حبیب ابن مظاہر جیسے دوست حسین نے روانہ کر دی. پیچھے کیا رہ گیا؟ مسلم بن نوسجہ جیسے شہید ہو گئے. ایسے ایسے چاہنے والے حسین کے چلے گئے. یہ تھوڑے غم تھے یا اچانک یاد آ گئی میں تو وطن پہ اپنی بیمار بیٹی بھی چھوڑ کے تاریخ کہتی ہے بیٹی کا خیال آنا تھا. بڑی مشکل سے کبھی کبھی ان دکھی انسان اپنے سینے میں اپنے دکھوں کو علیحدہ علیحدہ جوڑتا ہے, لیکن کوئی دکھ ایسا ملتا ہے کہ تمام دکھ پھر سے سینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. تڑپ کے اٹھے قاصد میری بچی خیر سے تو تھی. مولا یہ نہیں پتا بیٹی کا خط لایا. سارا مضمون چھوڑ دیا, بیٹی کا خط لے کے خیمے میں گئے. زینب, رباب, سکینہ, ام کلثوم, فضہ, صلوات اللہ علیہ, سلام اللہ علیہ, ہر بی بی اب میرے خیمے میں آ جائے, میری بیمار بیٹی کا خط آئے. ہر بی بی خیمے میں آئی, بیویوں کا حلقہ لگا, حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ بیمار بیٹی کا خط آیا. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, ادھر صغرا کا خط آیا, ادھر اکبر کی جان نکلی. بیٹی کے خط کو چوما, بیٹی کے خط کو آنکھوں سے لگایا, بیٹی کے خط کو کھولا. بہنیں سامنے کھڑی تھیں, بیٹیاں بھتیجیاں سامنے کھڑی تھیں, ازواج سامنے کھڑی تھیں. تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے خوش لہانی سے نو کے سنا پہ قرآن پڑھنا تھا نا, اس بادشاہ کا حوصلہ نہیں بنا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے. تاریخ کہتی ہے خط کھولا, نظریں پڑیں, آنسو بہے, حوصلہ نہیں ہوا کہ خط پڑھوں. زینب عالیہ نے چادر کا واسطہ دیا, بھائی بتا میری صغرا نے کیا لکھا ہے.
وہ بندہ سر تلے کر لے جس ہائے نہیں کرنی، میں ممبر چھوڑ کے چلے ہاں۔ خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے بیٹی کے جملے کہے تو زینب عالیہ شام کی قیدن کو روتے روتے غش آ گیا، رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میری صغرا نے سب سے پہلے خط میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے، اور بابا تیری بیٹی کو نظر نہیں آتا، بابا ہر شام قبر نبی پہ جا کے چراغ روشن کرتی ہوں، بابا روز ایک امید کی کرن مجھ تک پہنچتی ہے، بابا مجھے بتائیں مجھے لینے کب آ رہے ہیں، بابا مجھے بتائیں میرا اصغر کون ہے بھائی توقیر۔ کچھ روایت کچھ زبان حال تو ممبر تو سلام کر کے زبان حال کے زیادہ جملے ہیں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور میں جا رہا ہوں۔ بہن زینب میری بیٹی نے لکھا ہے بابا میں ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، بابا روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی کو ملتی تھی، بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھل کے رونے نہیں دیتا۔ 3 صفحات کا خط ہے، میں اس حصے پہ آتا ہوں جس میں کربلا کی زمین پہ زنجرہ آیا، حسین بادشاہ کا ہاتھ کمر پہ آیا، ہاتھ میں خط تھا، رو کے فرماتے ہیں بہن میں مر جاتا میں جملے نہ پڑتا، بہن میری صغرا کے اگلے لفظ ہیں بابا میری غربت کا واسطہ مجھے بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، اور بابا مجھے بتائیں میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے۔ بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے آنے سے پہلے کہا تھا بہن تم رک جاؤ میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، بابا وہ دن اور آج کا دن اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے اپنے بھائی کی راہیں دیکھ رہی ہوں، بابا بتائیں میرے اکبر کو کب بھیج رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے حسین کا خیمہ نوحہ کنا تھا، بیٹی کا خط ہاتھ میں لے کے روتے روتے باہر آئے، قاصد باہر کھڑا ہوا تھا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا خط کا جواب، مولا خط گل میں کرنی ہے ماتم تو کرنا ہے ممبر چھوڑ دا پیا، خط کا جواب۔ چیخ نکلی حسین کی، پہلے خط کو دیکھا پھر قاصد کو دیکھا پھر عرفان میرا خط کو دیکھا پھر قاصد کو دیکھ کے فرماتے ہیں چاہیے جواب چاہیے کہ بلا راوی کہتا ہے قاصد کا بازو پکڑا بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے، حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ بیٹی کا خط رکھ کے رو کے فرماتے ہیں یہ ہے خط کا جواب، میری بچی سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا۔ علی کی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ